الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مصابيح الرحمة ومفاتيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وقال تعالى في مقام آخر قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وصدق رسولك النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہی ہے وہ کتاب حق جسے قرآن کہتے ہیں، اسے برہان کہتے ہیں، اسے فرقان کہتے ہیں. تعارف یہ کراتی ہے خداوند تعالیٰ کا، تھوڑا کم تعارف یہ کراتی ہے خداوند تعالیٰ کا، فرشتوں کا، کتابوں کا، حبیب حق تعالیٰ کا. نہ کچھ تحریف کا خطرہ، نہ خدشہ کچھ خیانت کا، خدائے پاک خود ضامن ہے اس کی حفاظت کا. اسی نے بھید کھولا ہے نبوت کا، خلافت کا، اسی نے راز بتلایا ہے قوموں کی امامت کا. اور درود پڑھوانے سے پہلے آقا کی شان. قرطاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، قرطاس کاغذ، قرطاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے قرطاس معطر ہے، اور اس لفظ کی کرنوں سے عالم بھی منور ہے.
لفظ مکمل ہے وہ لفظ محمد ہے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ واجب التکریم حضرات علماء اکرام، بالخصوص آج کی ہماری اس ملاقات کے میزبان حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب دامت برکاتہم، اور استاذ العلماء والحفاظ حضرت مولانا قاری مقبول احمد صاحب دامت فیوزہم، حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، معززین علاقہ، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے احباب ذی وقار، نوجوان دوستوں اور عزیز طلباء، آج 8 جون 2024 بمطابق 1 ذوالحج 1445 ہجری ہم یہاں علی سوجل دارالعلوم علی سوجل راولاکوٹ میں اس ادارہ کی سالانہ پروقار تقریب میں، جہاں آپ نے ابھی یہ روح پرور منظر دیکھا کہ 11 خوش نصیب سعادت مند طلباء جو قرآن کریم کی تعلیم مکمل کر چکے، علماء کرام کے ہاتھوں ان کے سروں پر دستار اعتماد سجائی گئی۔ میں ان سب کو، ان کے والدین کو، ان کے اساتذہ کو اور پورے علی سوجل والوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ کو مبارک ہو، یہ بہت بڑا کام ہے۔ آپ کے علاقے میں 11 بچے، میں ابھی سوچ رہا تھا جب ان کی دستار بندی ہو رہی تھی، 11 کی تعداد بہت بڑی تعداد ہے۔ ہمارے ہاں بڑے بڑے دارالعلوموں میں، شہروں میں، جہاں پنجاب پاکستان میں بڑے بڑے جامعات میں بھی جا کر اتنی تعداد ہوتی ہے، کہیں جا کے 10 11 یا 8 9۔ تو اتنے بلندی پر ایسے علاقے میں آپ کے حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب اور ان کے رفقا نے اتنا بڑا کام کیا، دل سے دعائیں نکل رہی ہیں، اللہ ان کی اس دینی خدمت کو قبول فرمائے۔ آپ حضرات کافی دیر سے تشریف فرما ہیں، مختصراً اپنی معروضات پیش کرتا ہوں۔ دنیا میں سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ہمیں پابند کر رکھا ہے کہ ہم نماز کی ہر رکعت میں اس سے ہدایت مانگیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما۔ ہدایت حاصل کرنے کے 2 مستند اور مضبوط ذریعے ہیں۔ ایک ہے اللہ کا قرآن اور دوسرا ہے محمد عربی کا فرمان۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں خطیبانہ ذوق میں کہ یہ دونوں قرآن ہیں،
دونوں در حقیقت ایک ہی چیز ہے۔ آپ کی الماری میں جو قرآن پڑا ہے یہ علمی نسخہ ہے، لفظوں اور حروف کی شکل میں قرآن ہے جسے ہم تلاوت کرتے ہیں، لیکن محمد عربی کی صورت میں جو مکے اور مدینے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں جو ایک شخصیت ہے، ایک نمونہ ہے، ایک ماڈل ہے، وہ چلتا پھرتا قرآن ہے۔ اور یہ انفرادیت ہے انبیاء میں سے صرف آمنہ کے لال کی، یہ امتیازی شان ہے محمد عربی کی، کسی اور رسول کا یہ سٹیٹس نہیں ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، اگر آپ کسی اور رسول کا یہ سٹیٹس نہیں ہے کہ اس پر جو کتاب نازل ہوئی ہو اس کی اپنی زندگی اس کتاب کی چلتی پھرتی تصویر ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، صرف احکامات کا مجموعہ تھی، احکامات خدا۔ ان کو انگلش کے اندر تورات کو کیا کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ بائبل بھی کہتے ہیں، لیکن اصل نام ہے اس کا 10 کمانڈمنٹس، 10 احکامات، احکام عشرہ۔ تورات احکامات کا مجموعہ تھی، تورات احکامات کا مجموعہ تھی، سیرت کلیم نہیں۔ اس میں یہ نہیں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کدھر جا رہے ہیں، ان کی کیا سیرت ہے، وہ کیا کر رہے ہیں، نہ، ان کی زندگی سے کچھ بحث نہیں تھی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ پر نازل ہونے والی انجیل اللہ کے احکامات کا مجموعہ تھی، حضرت مسیح کی سیرت نہیں تھی۔ داؤد علیہ السلام پر نازل ہونے والی زبور احکامات خداوندی تھے، جس کو داؤد، اس میں تسبیحات تھیں۔ وہ جو زبور تھی نا، وہ وظائف کی کتاب، احکامات کم تھے۔ تورات احکامات تھے اور زبور وظائف تھے۔ اگر آپ یاد رکھیں تو یہ آپ کی معلومات میں، تورات احکامات تھے اور زبور جو داؤد پہ نازل ہوئی وہ وظائف تھے، تسبیح تھی، تحمید تھی، تہلیل تھی، تکبیر تھی۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب داؤد علیہ السلام زبور کو پڑھتے تو ایسا لہجہ تھا وظیفہ پڑھنے کا کہ قرآن کہتا ہے کہ صرف زبور نہیں، جھوم جھوم کر پہاڑ بھی پڑھتے تھے۔ یسبحنا، وہ کیا ہے؟ یسبحنا بالعشی والابکار، 2 وقت تھے زبور کی تلاوت کے۔ داؤد علیہ السلام 2 وقتوں میں زبور پڑھتے تھے۔ صبح جب سورج نکلنے والا ہوتا تو داؤد زبور کھولتے، پڑھتے۔ یہ پہاڑ، آپ تو ہیں ہی پہاڑوں میں رہنے والے، پہاڑ بھی جھوم جھوم کر زبور پڑھتے، جھوم جھوم کر زبور پڑھتے۔ یہ قرآن، اگر آپ سورہ صاد پڑھیں کبھی ترجمے کے ساتھ، سورہ صاد کون سا پارہ ہے جی؟ 23واں پارہ، اس میں یہ ذکر ہے پہاڑوں کے زبور پڑھنے کا، یا داؤد کی زبان سے زبور سن کر جھومنے کا ذکر ہے۔ جھومتے تھے۔ زبور وظائف کی کتاب تھی، لیکن داؤد کی سیرت نہیں تھی۔ یہ اعزاز صرف آمنہ کے لال کا ہے، یہ اعزاز صرف آمنہ کے لال کا ہے کہ اس کے قلب اطہر پر نازل ہونے والا قرآن کلام خدا بھی ہے، سیرت محمد مصطفیٰ بھی ہے۔ وہ معراج پہ جائیں تو قرآن سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، وہ لباس بدلیں تو یا ایھا المزمل، یا کبھی آپ نے سوچا نہیں کہ ہے تو اللہ کی کتاب، یہ کیا اے نبی، اے چادر اوڑھنے والے، اے کملی پہننے والے، وہ لباس بھی بدلتا ہے تو قرآن بن جاتا ہے۔ ہاں،
میں لباس کی بات کر رہا ہوں۔ علی سوجل والو، عالم یہ تھا کہ رحمت عالم نے صرف رخ پھیرا تھا، صرف ناگواری سے جلال سے ناراضگی سے یوں رخ پھیرا، تو یہ رخ پھیرنے کی ادا بھی قرآن بن گئی۔ بس یہ اعزاز یہ سٹیٹس کسی اور رسول کا نہیں ہے کہ اس کے قلب اطہر پر جو کلام خدا نازل ہوا وہ اس کی سیرت ہی بن گیا۔ تلوار اٹھا کر بدر میں اترے تو انفال اتر آئی، تلوار اٹھا کر احد میں گئے تو آل عمران آ گئی، تلوار اٹھا کر احد کے بعد کون سی، خندق میں گئے تو احزاب میں گئے تو احزاب آ گئی، تلوار اٹھا کر تبوک میں گئے تو توبہ آ گئی، سورہ توبہ، ہجرت کی تو سورہ 11واں پارہ وہ سورہ اس کی آیات نازل ہو گئیں، برادری کا ذکر ہوا تو لإیلاف قریش آ گیا، معراج پہ گئے تو سبحان الذی اسری بعبدہ آ گیا۔ زندگی ساری ایک ایک لمحہ میرے آقا کا، ایک ایک سانس میرے آقا کی قرآن بن گیا، ایک ایک سانس، حتیٰ کہ جو واقعات نہیں ہوئے ابھی تک میرے آقا سے متعلق حشر میں ہوں گے، وہ پیشگی قرآن بن کے اترے ہوئے۔ حشر کے دن اپنے ہاتھوں سے جام کوثر بھر بھر کے پلائیں گے، حشر کے دن اپنے ہاتھوں سے اپنے چاہنے والوں کو جام کوثر بھر بھر کے پلائیں گے۔ وہ ہوگا تو ابھی بعد میں قرآن پیشگی اسے قرآن بنا، انا اعطینا کل کوثر، پڑھیے نا، آتی ہے نا جی صورت، انا اعطینا۔ تو پہاڑوں میں رہنے والوں دوستو، میں آج کل ایک ہی جملہ کہہ رہا ہوں، چونکہ کشمیر کے دورے پر ہوں تو اپنے میزبانوں سے کہا کرتا ہوں کہ لوگوں کو پہاڑوں والی آیتیں سنایا کریں۔ ان کو کون سی آیتیں سنایا کریں؟ آپ نے سنی ہے پہاڑوں والی آیتیں؟ بہت سی آیات ہیں جن میں اللہ پہاڑوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ چونکہ عنوان میرا قرآن ہے، عظمت قرآن، میں قرآن کی عظمت کو ان آیات سے پڑھوں گا جو پہاڑوں کے سلسلے میں نازل ہوئے۔ چشمے جاری ہیں، آج ہم آ رہے تھے، راستے میں قاری صاحب نے گاڑی کھڑی کی، میں نے کہا یہ چشمے کا پانی ہم نے پیا، یقین جانیے اتنا خوش ذائقہ اور اتنا ٹھنڈا پانی۔ ہم ادھر ملتان میں جب پانی پیتے ہیں تو وہ گرم اور بے ذائقہ، پھیکا، اگر آپ کو بھی اتفاق ہوا ہو، وہ ٹینکی سے جب نکالے نا تو ایسا گرم ہوتا ہے کہ طبیعت صاف ہو جاتی ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں اگر ملتان کے اندر مسجد میں لوگوں کو بٹھا دیں، یقین جائے دم گھٹ جائے۔ اور یہاں حقیقت ہے، یہ پنکھا چل رہا ہے اور میرے پاؤں یخ بستا ہے ٹھنڈے ہوا سے، ٹھنڈے۔ میں نے کہا کہو الحمدللہ، آپ تو جنت میں رہتے ہیں۔ رات میں نے ایک جگہ کہا آپ تو جنت میں رہتے ہیں، اور کچھ کہنے لگا ہم اس کی قیمت سردیوں میں ادا کرتے ہیں۔ ازالہ ہو جاتا ہے ادھر۔ لیکن یہ نعمتیں ہیں، یہ نعمتیں، یہ جو پانی پیتے ہیں چشموں، ان چشموں کا بھی قرآن میں ذکر ہے۔ پہاڑ سے بوند بوند کر کے، قطرہ قطرہ کر کے ٹھنڈا اور خوش ذائقہ پانی جب آپ پیتے ہیں تو ذرا قرآن کی وہ سورہ بقرہ سن لیا کریں۔ فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ۔ یہ آپ کے پہاڑوں کا ذکر ہے، یہ چشموں کا ذکر ہے۔ یہ میں پہلے کرتا ہوں چشموں کا ذکر، پھر بارش کا ذکر، پھر پہاڑوں کا ذکر، اسی میں سے عظمت قرآن بیان ہوگی تاکہ ماحول موقع کے مطابق بات ہو جائے۔
فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ کچھ پہاڑ خدا کے خوف سے اتنا روتے ہیں کہ ان کے آنسو چشمے بن کر بہتے ہیں۔ یہ چشموں کی وجہ قرآن نے بیان کی۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور کچھ کا درد دل پھٹتا ہے، ان کا سینہ چرتا ہے، خوف خدا سے ان کا دل پھٹتا ہے، پہاڑوں کا درد نکلتا ہے تو وہ آتش فشانوں کا روپ دھار جاتے ہیں۔ اچھا، یہ بابا سعدی بھی بڑا عجیب ہے۔ کیوں بابے ہو؟ ماشاءاللہ جو بوڑھے حضرات ہوتے ہیں نا، یہ بڑا سرمایہ ہوتے ہیں ہمارے۔ یہ جو بزرگ ہوتے ہیں، سفید ریش ہوتے ہیں، سفید بالوں والے۔ بابا سعدی کہتا ہے، بابا سعدی بھی پوری دنیا گھوما تھا، اس نے یہ آیات، مسلمان تھا نا، اس نے یہ آیات بھی پڑھی ہوں گی کہ یہ جو چشموں کا پانی ہے یہ پہاڑوں کے آنسو ہیں، قرآن یہ کہتا ہے۔ اور بابا سعدی کہتا ہے، بادلوں کے متعلق کہتا ہے، بارش کے متعلق کہتا ہے۔ بابا سعدی کہتا ہے تان گرید ابر تان گرید ابر کے خندد چمن تان گرید ابر کے خندد چمن تان گرید طفل کے جوشد لبن بادل نہ روئے، یہ جو بارش ہوتی ہے نا وہ کہتا ہے یہ بادل رو رہا ہے، بادل نہ روئے تو زمین کے سینے پر سبزہ نہیں اگتا۔ کیا تشبیہ ہے، کیا استعارہ ہے۔ بادل نہ روئے تو زمین پر سبزہ نہیں اگتا، اور پنگوڑے میں بچہ نہ روئے تو ماں دودھ نہیں دیتی، اور زمین پر بیٹھا ہوا گناہگار جب تک ندامت کے احساس سے آنسو نہ بہائے تو رحمت بھی متوجہ نہیں ہوتی۔ اس لیے آنسو، یہ آنسوؤں کا فیض ہے، چشمے بھی اور سبزہ بھی اور گلشن بھی گلستان بھی، یہ سب آنسوؤں کا فیض ہے۔ اس لیے آنسو بہایا کیجیے، کبھی کبھی رو لیا کیجیے۔ آج دل بہت سخت ہو گئے، رونا نہیں آتا۔ ثم قست قلوبکم، یہودیوں کے بارے میں قرآن نے کہا ثم قست قلوبکم، یہودیوں کے دل اتنے سخت ہو گئے کہ ان کی آنکھیں بہتی نہیں تھیں، تورات سے دور ہو گئے، دل سخت ہو گئے، ان کی آنکھیں بہتی نہیں تھیں۔ لیکن اگر آنکھیں بہہ جائیں، آنسو نکل جائیں تو دل نرم پڑ جاتا ہے۔ آج ہمارے دلوں کی سختی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری آنکھیں بہتی نہیں ہیں۔ بھائی بھائی کا دشمن ہے، زمین کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کے لیے انسانی قتل کر ڈالتا ہے، ایک درخت کے لیے
بھائی بھائی کا گلا کاٹ ڈالتا ہے۔ تھوڑے سے سامان کے لیے کراچی میں ایک انجینئر، ایک نوجوان انجینئر کو ڈاکوؤں نے بائک چھینتے ہوئے مار ڈالا۔ ماں سے تو پوچھئے نا اس نے کس قدر محنت کر کے بیٹے کو بڑا کیا، لیکن دلوں کی سختی کا یہ عالم ہے کہ خون بہاتے ہوئے بھی دریغ نہیں کرتا۔ دل نرم ہوتے تب ہیں جب آنکھیں بہتی ہیں۔ آج کا میرا بوڑھا اولاد ٹھوکر مارتی ہے تو بوڑھا روتا ہے۔ آج کی عورتیں خاوند کی طرف سے بے وفائی مل جائے تو روتی ہیں۔ آج کا نوجوان کرکٹ ٹیم ہار جائے تو روتا ہے۔ آنسو نہیں نکلتے تو خوف خدا سے نہیں نکلتے، پھر رونا نہیں آتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول، تاجدار خلافت، 10 مبشرہ میں سے ہیں جن کو زبان نبوت سے جنت کی بشارت ملی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھی تنہائی میں اپنی داڑھی پکڑ کر اتنا روتے کہ گریباں تر ہو جاتا، روتے ہوئے ہچکی لگ جاتی اور روتے ہوئے یوں مناجات کرتے تھے کہ خذ بلطفک یا الہی من لہ زاد قلیل مخلص بالصدق یأتی عند بابک یا جلیل کیف حالی یا الہی لیس لی خیر العمل سوء اعمالی کثیر زاد طاعاتی قلیل انت کافی انت شافی فی مہمات الامور انت ربی انت حسبی انت لی نعم الوکیل این موسیٰ این عیسیٰ این یحییٰ این نوح انت عاص یا ابا بکر تب الی المولی الجلیل۔ اے کاش آپ عربی اس درد کو محسوس کرتے۔ صدیق کہتے ہیں میں موسیٰ کی بھی بات نہیں کرتا، میں عیسیٰ کی بھی بات نہیں کرتا، میں یحییٰ و نوح کی بھی بات نہیں کرتا، وہ تو سب معصوم تھے، مقام عصمت پر فائز تھے۔ نبی اور رسول کیا ہوتے ہیں؟ معصوم ہوتے ہیں۔ موسیٰ و عیسیٰ یحییٰ و نوح کی بات نہیں کرتا، وہ تو معصوم تھے۔ میں تو اپنے آقا کی بھی بات نہیں کرتا، محمد عربی کی، وہ تو مقام معصومیت پر فائز ہیں، انہوں نے تو کبھی خطا کی ہی نہیں۔ لیکن ڈرتا یہ دیکھ کر ہوں، ڈرتا یہ دیکھ کر ہوں کہ وہ امام الانبیاء بھی ہیں، معصوم کائنات بھی ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں پھر بھی میں حیران ہوتا ہوں کہ محمد عربی ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں۔ کتنی مرتبہ؟ حدیث استغفر، یا اللہ مجھے معاف کر۔ کون؟ آمنہ کا لال۔ کون؟ کبھی کبھی رو دیا کی دل نرم ہو جاتا ہے، اور استغفار کر لیا کریں۔ استغفار کرنے سے دل دھل جاتا ہے۔ یہ رسول اللہ یہ تو کنفرم ہے نا کہ رسول اللہ کے دامن پر کوئی خطا و گناہ کا داغ نہیں۔ یہ جو آپ دیکھیں، سارے دیکھیں میری طرف، ویسے بھی آپ دیکھ ہی رہے، یہ سفید لباس پہنا ہے، اس پہ کوئی داغ ہے؟ اگر میں کھانا کھاتے ہوئے سالن گرا دوں اور یہاں بڑا سا دھبا سالن کا لگ جائے تو دور سے سب کو نظر آئے گا؟ جس طرح سفید کپڑے پر داغ لگ جائے تو سب کو نظر آتا ہے، دل بھی سفید ہے،
دل بھی کیا ہے؟ جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس پہ بھی حدیث میں داغ لگ جاتا ہے، داغ لگ جاتا ہے۔ ہائے ہائے، اور سفید کپڑے پہ داغ لگ جائے، علی سوجل والو، کشمیر کے دوستو، کشمیر کے دوستو، سفید کپڑے پہ داغ لگ جائے تو دھو سکتے ہیں؟ ہاں دھو سکتے ہیں نا، دھو سکتے ہیں، سرف میں ڈال دیجئے، صابن سے رگڑ لیجئے تو صاف ہو جائے گا نا۔ زیادہ گہرا ہے تو بلیچنگ ڈال دیجئے۔ استغفار کی مثال دے رہا ہوں، ارباب علم و دانش، استغفار کی زیادہ بڑا گناہ، زیادہ بڑا داغ ہے تو بلیچنگ ڈال دیجئے نا، صاف ہو جائے گا۔ جب دل پہ گناہوں کے داغ لگتے ہیں تو دھل جاتے ہیں نا، ذکر کیجئے، استغفار کیجئے نا، دھل جاتے ہیں وہ داغ۔ زیادہ گہرا ہو گیا ہے، کوئی گناہ کا داغ زیادہ گہرا ہو گیا ہے تو افضل الذکری، میرا جی چاہ رہا ہے کہ عنوان تو ابھی میں نے چلانا ہے آگے، ایک دفعہ آپ کو دھو کر صاف کر دوں نا واشنگ مشین میں ڈال کے، پھر اس کے بعد عنوان کو آگے چلاؤں، کیا خیال ہے؟ دلوں کو دھو ڈالیے علی سوجل کے دوستو، دلوں کو صاف کیجئے، اور میرے ساتھ پڑھیے، پہلے دل صاف کرتے ہیں، پھر جب برتن صاف ہو جائے تو دودھ ڈالتے ہیں۔ یہ علم جو ہے نا، یہ دودھ نور ہے نا، علم جو ہے قرآن نور ہے، پہلے برتن صاف کرتے ہیں پھر آیات قرآنی کا نور ڈالتے ہیں۔ آئیے، کوئی تسنن نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، کینہ نکال دیجئے، دلوں سے بغض نکال، بھائی بھائی سے نہیں بولتا، تکبر نکال دیجئے، اللہ کے بندے عاجز بندے بن جائیے، دلوں کو صاف کر لیجئے۔ چند روزہ زندگی ہے، منہ بنا کر ناراضگیاں اور دلوں میں کینے پال کر مرنے کے بعد کیا لے جائیں گے آپ؟ کیا لے جائیں گے آپ؟ دلوں میں اتنے بڑے بڑے روگ پال رکھے ہیں، وہ جی میرے بھائی نے یہ نہیں کیا تھا، میری بہن نے میرے ساتھ یہ کیا تھا۔ کیا کرتے ہو یار، کیا کرتے ہو؟ صاف کیجئے دل کی دھرتی کو، جھاڑو لگائیے استغفار کا، ذکر کا جھاڑو دیجئے، بلیچنگ ماریے، اس کو صاف کیجئے، اس کو سارے جہاں کی گندگی نکال دیجئے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ نور کی جگہ ہے۔ تو تھوڑا سا عنوان کو چلانے سے پہلے صفائی اور پھر آیات کا نور۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ علی سوجل والوں، دل دھو ڈالیے، دل دھو ڈالیے، کینے نکال دیجئے، نفرتیں نکال دیجئے، ان پہاڑوں کو، ان فضاؤں کو گواہ بنا دیجئے۔ میری آواز اس لاؤڈ سپیکر کے ذریعے پہاڑوں کی چوٹیوں تک جا رہی ہے۔ گواہ بناتا ہوں رب کو، اس کا نام بلند کرتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔
پستی میں ویرانوں میں بستی میں آگ لگا کر ہستی میں تو کہتا پھر یہ مستی میں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. جن و بشر حور و ملک سب پر ہے ایک اس کی نظر. جن و بشر حور و ملک سب پر ہے ایک اس کی نظر. شام و سحر اور رات اور دن ایک ہی ہو یہ ورد تیرا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. علی سو جلوالو علی سو جلوالو. قرآن کریم ایک یتیم پر نازل ہوا. کس پر؟ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کریم ایک یتیم پر نازل ہوا اور وہ یتیم اتنا بلند ہوا کہ ساتوں آسمان نیچے رہ گئے. 1.25 لاکھ انبیاء نیچے رہ گئے. سدرہ بھی نیچے رہ گیا. جبریل بھی نیچے رہ گیا. جنت المأوا بھی نیچے رہ گئی. اور آمنہ کا لال عرش بری پر جا پہنچا. میں نے کہا رب العالمین نے وعدہ پورا کر دیا. الم یجد کا یتیما. اے کاش آپ اس حسن موزونیت کو سمجھتے. معراج اور یتیمی. معراج اور یتیمی ذرا یاد کیجئے نا. رحمت عالم کی ولادت کے بعد سیدہ آمنہ اپنے حسین لخت جگر کو گود میں اٹھائے بیٹھی ہیں. اپنے یتیم کی حسین پیشانی کو دیکھ کر خوش ہوتی ہیں. اتنا پیارا میرا بیٹا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اچانک باپ کے نہ ہونے کے احساس نے، شوہر اور سرتاج کے نہ ہونے کے احساس نے، اور لخت جگر کی یتیمی کے احساس نے سیدہ آمنہ کو لمحہ بھر کے لیے محزون کر دیا، مغموم کر دیا. کشمیر والوں میں کہا کرتا ہوں اگرچہ آیت بعد میں نازل ہوئی لیکن آیت کا مفہوم وہی آمنہ کے قلب پہ اتار دیا گیا. رب العالمین نے فرمایا الم یجد کا یتیما فآوا. الم یجد کا یتیما فآوا. گھبرائیے نہیں، یتیم ہے تو کیا ہوا، ہم بلند کریں گے،
ہم بلند کریں گے۔ دنیا کے بچے، دنیا کے بیٹے پارکوں اور گلشنوں میں کھیلا کریں گے، سیر کیا کریں گے، لیکن تیرے یتیم کی عظمت کا عالم یہ ہوگا کہ یہ عرش بری پر سیر کیا کرے گا۔ یہ لفظ سیر جان بوجھ کے یوز کر رہا ہوں اس لیے کہ اسرا میں سیر ہے، اسرا میں سیر ہے، مادہ وہ اس کا حروف اصلی سیر ہے۔ قرآن نے بھی یہی انداز، قرآن کیسی کتاب ہے، کتاب فطرت ہے نا، کتاب فطرت ہے۔ قرآن کہتا ہے سبحان الذی، یہ سیر سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جو ایک یتیم کو رات کے ایک مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی، پھر مسجد اقصی سے عرش معلا لے گئی۔ یہ دوسرا حصہ جو اقصی سے معلا ہے، اگرچہ قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں ہے، لیکن میں نے جوڑ دیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1.25 لاکھ انبیاء اقصی میں انتظار کر رہے تھے، اور میں ادھر سویا ہوا تھا۔ روح الامین حاضر ہوئے، عرض کی اے یتیم، اے در یتیم، آمنہ کے یتیم، آپ میٹھی نیند سو رہے ہیں، رب نے 1.25 لاکھ نبیوں کو منتظر بٹھا رکھا ہے، چلیے اٹھیے جائیے۔ براق پہ بیٹھا مسجد حرام سے چشم زدن میں اقصی پہنچ گئے، فلسطین کی اقصی میں۔ جبریل نے اذان دی، جبریل نے اقامت کہی، پھر میرا بازو پکڑ کر مصلی پہ کھڑا کر دیا، یہ کہہ کر آج تورات والا بھی پیچھے ہوگا، آج انجیل والا بھی پیچھے ہوگا، آج زبور والا بھی پیچھے ہوگا، آج سب نبیوں کی امامت کے لیے مصلی پہ وہ آئے گا جو قرآن والا ہوگا۔ دیکھا آپ نے، قرآن کریم نے ایک یتیم کو اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ اقصی میں 1.25 لاکھ کا امام بنایا اور عروج میں عرش بری پر پہنچایا۔ میں کہا کرتا ہوں وہ ورائے ہفت فلک گئے، وہ ورائے ہفت فلک، اللہ، وہ ورائے ہفت فلک گئے، جہاں کوئی نبی نہ ملک گئے، وہ مقام قرب تلک گئے، وہ ورائے ہفت فلک گئے، جہاں کوئی نبی نہ ملک گئے، وہ مقام قرب تلک گئے، وہ گئے فلک پر ایک آن میں ہے اسی کا فیض جہان میں، وہ نماز میں وہ اذان میں ہے اسی کا الصلاۃ معراج المومنین۔ جو عروج اور بلندی میں نے محمد عربی کو عرش بری پر دی ہے، اس کی جھلک اور اس کا عکس محمد کے امتیوں کو سجدے میں دوں گا۔ سجدے سے انکار نہ کیجئے کشمیر والوں، میرے نوجوان دوستوں، نمازوں کا اہتمام کیجئے، یہ تمہاری معراج ہے۔ سجدے کا انکار نہ کیجئے۔ ایک بدبخت نے سجدے کا انکار کیا، ایک بدبخت نے، کہتا تھا میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے، یہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں۔
رب العالمین نے فرمایا نکل بدبخت، نکل۔ کہتا ہے جاتا ہوں لیکن ایک چیلنج دے۔ اللہ، نصیب جب برا ہو جائے اور بخت جب بد ہو جائے تو پھر بد نصیب خدا کو بھی چیلنج کر دیتا ہے۔ نکلنے لگا تو خدا کو چیلنج کر بیٹھا، اور وہ بھی خدا کی قسم کھا کر۔ بدبخت ایسا ہے، خدا کو چیلنج، خدا کی قسم، اور قرآن میں اس کا چیلنج ذکر کیا۔ یہ گپ نہیں سنا رہا ہوں، افسانہ نہیں ہے، قرآنی آیت ہے۔ میں قرآن کا نور آپ کے دلوں میں ڈال رہا ہوں، اس لیے پہلے ذکر کروایا میں نے آپ سے کہ میری بات صاف، برتن صاف ہو تو اس میں پھر نور ڈالوں۔ رب العالمین نے فرمایا نکل۔ کہنے لگا مجھے قیامت تک زندگی چاہیے۔ دے دی، ٹھیک۔ ایک دوسری ریکویسٹ بھی، جی یہ جن کی وجہ سے مجھے نکال رہا ہے نا، ان پر مجھے اختیار بھی دے دے وسوسے کا۔ ٹھیک ہے، دے دیا۔ جب دونوں چیزیں مل گئیں تو پھر کہنے لگا تیری عزت کی قسم کھا کر تجھے چیلنج کرتا ہوں۔ اچھی قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين۔ خداوندہ ان کی وجہ سے مجھے تو نکال دیا، اب میں تجھے تیری عزت کی قسم کھا کر چیلنج کرتا ہوں کہ ان کو بھی تیرا نہیں بننے دوں گا۔ دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے ان پر حملے کروں گا، صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا، جب تک ان کے جسموں میں جان رہے گی میں ان کو تیری راہ سے بھٹکاؤں گا۔ نیکیاں کرنا ان کو پھٹیک لگے گا، گناہ کرنا ان کو لذیذ لگے گا، یہ میری چال ہوگی۔ کچھ کہہ رہا ہوں؟ نیکیاں کرنا، سجدے کرنا، سردیوں میں صبح اٹھ کر فجر پڑھنا ان کو پھٹیک لگے گا، اور تاریک راتوں میں گناہوں کی طرف قدم بڑھانا انہیں حسین لگے گا۔ یہ میرا ہتھ کنڈا ہوگا، یہ میرا جال ہوگا۔ رب العالمین نے فرمایا شیطان سن، اگر تو مجھے چیلنج کر رہا ہے کہ جب تک میرے بندوں کے جسموں میں جان رہے گی تو گمراہ کرے گا، تو پھر میں بھی عرش بری پر اعلان کرتا ہوں جب تک میرے بندوں کے لبوں پر استغفار رہے گا میں معاف کرتا رہوں گا۔ یا میں نے ان سے بھی وعدہ کر لیا، ان سے کوئی جتنا بڑا بلنڈر ہو جائے یہ کہہ دیں استغفر، میں دھو دوں گا۔ تو ورغلائے گا نا ان کو میری راہ سے ہٹائے گا۔ یہ بلنڈر ماریں گے، یہ بلنڈر ماریں گے، اور پھر ضمیر ان کو احساس دلا کر میری طرف لے آئے گا کہ یار غلطی ہو گئی۔ جب یہ کہیں گے، یہ جو لفظ ہے نا، میں اپنے نوجوانوں سب سے کہہ رہا ہوں، یہ جو لفظ ہے نا، گناہ کے بعد یہ ہوتا ہے نا، اوہو یار بڑا کام غلط ہو گیا، اس احساس کی قدر کرنا، یہ مٹنے نہ دینا، یہی نجات ہے۔ یہ جو آتا نا اچانک، اوہو بہت غلطی ہو گئی، اس کو نہ ختم ہونے دینا، یہی استغفار ہے۔ جس دن یہ ختم ہو گیا نا، گناہ کر کے بجائے اس کے کہ بندہ کہ اوہو غلطیوں کی بجائے آگے گئے، ہاں آج تو میں ایک ہی تھا، پھر تو گیا،
پھر تو گیا اپنے اس احساس کو باقی رکھیے، اپنے اس احساس کو باقی رکھیے۔ تو قرآن کریم ایک یتیم پر نازل ہوا اور وہ یتیم بلند ہوا۔ قرآن کریم نے صحابہ اکرام کو بلند کیا۔ حضرت عمر کتنے بلند ہوئے قرآن کے ذریعے، حضرت ابوبکر صدیق کتنے بلند ہوئے۔ تو میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لیتا، انشاءاللہ کل بھی آپ سے بات چیت ہوگی، اسی عنوان کو لے کر آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ دارالعلوم علی سوجل کے یہ 11 جو خوش نصیب طلباء تھے، اللہ تعالیٰ ان کو مزید کامیابیاں نصیب فرمائے، اور ان کے جو والدین ہیں، ان کے اساتذہ ہیں، اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ یہ ختم قرآن کی محفل ہے، تکمیل قرآن کی محفل ہے، اور تیرے حبیب کی زبان سے ہم سے وعدہ ہوا ہے کہ ایسے مواقع پر تو قبول کرتا ہے۔ تیرے حضور بوڑھوں نے، جوانوں نے، بچوں نے، قرآن پڑھنے والوں نے، قرآن پڑھانے والوں نے، ہزاروں علماء کے استاد نے، حفاظ کے استاد نے، بچوں نے معصوم ہیں۔ یا اللہ سفید بالوں کا بھی تو حیا کرتا ہے اور بچوں کا بھی تو حیا کرتا ہے۔ تیرے حضور ہم عاجزانہ درخواست پیش کرتے ہیں، یا اللہ تو ہم پر اپنا رحم فرما، ہم پر اپنا کرم فرما، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب نے انتہائی درد دل سے کہا، یا اللہ بے روزگاری کا اس علاقے سے خاتمہ فرما، لوگوں کو رزق حلال وافر شافر نصیب فرما۔ IMF کے سودی ہتھ کنڈوں نے، یا اللہ یہود نے ہمیں بہت بے بس کر دیا، تیرے محبوب کی امت کو سودی نظام نے رگڑ کے رکھ دیا۔ یا اللہ میرا نوجوان جو کماتا ہے اس کی ساری کمائی ٹیکسوں میں IMF کے خزانوں میں چلی جاتی ہے۔ یا اللہ وہ زمانہ بغیر سود کے کتنا اچھا تھا، جب ایک کماتا تھا 20 لوگ کھاتے تھے۔ آج سودی نظام نے ہمیں اتنا بیڑا غرق کیا، اب 20 کماتے ہیں، کوئی ایک بھی صحیح طریقے سے کھا نہیں سکتا۔ یا اللہ اپنی محمد کی محبوب کی امت پر رحمت فرما۔ یا اللہ ان مدارس کے ذریعے، ہم اس قرآن والوں کے ذریعے تیری رحمت کو متوجہ کرتے ہیں۔ تو اہل اسلام پر خصوصی رحمت و کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، اور جن کے والدین زندہ ہیں یا اللہ انہیں بچوں کو، اولاد کو قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ تمام بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، اور جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو یا اللہ والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ عالم اسلام کو اتفاق و اتحاد نصیب فرما، دنیا بھر میں جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد و نصرت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ یا اللہ باران رحمت کا نزول فرما، تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب۔ یا اللہ رحمت والی نفع والی بارش نصیب فرما، نفع مند بارش نصیب فرما، ایسی بارش برسا اللہم غیثا مغیثا نافعا غیر ضار عاجلا غیر آجل تنبت به الزرع وتحیی به الارض بعد موتها۔ یا اللہ رحمت والی رم جھم قطرہ قطرہ رحمت والی بارش نصیب فرما، بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اس ادارے کو، دارالعلوم کو، اور دیگر کشمیر میں، پاکستان میں جتنے بھی دینی مراکز ہیں، یہ بڑے اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، یہ بہت بڑا فریضہ سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، ہماری نسلوں تک قرآن پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ ہم تو مصروف لوگ ہوتے ہیں، ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ہوتا، دکان پہ بیٹھے ہوتے ہیں، کاروبار میں۔ یہ اس ذمہ داری کو، دین کو اور قرآن کو اگلی نسلوں تک ریفر کر رہے ہیں۔ یا اللہ ہم ان کو شکریہ ادا کرتے ہیں، یہ پوری امت کی طرف سے شکریہ کے مستحق ہیں۔ یا اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما، ان مراکز کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔